بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ موجود نہیں، البتہ سابقہ آسمانی کتابوں، کچھ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کا مختصر ذکر خیر موجود ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر میں نے حضرت آدم علیہ السلام والی پریویس ویڈیو میں بھی ذکر کیا ہے۔ آپ عربی زبان میں آپ کا نام شیث جبکہ عبرانی میں شیث ہے اور آپ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد عطا کیے گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس ہوئی تو ان کے ہاں ایک اور فرزند پیدا ہوا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے اور ان کی ولادت پر حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ان کا نام شیث رکھا۔ حابیل کے قتل کے کچھ عرصے بعد حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی بہن پیدا نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت اور تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے چہرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی، پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی اولاد میں حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولاد آدم یعنی بلا واسطہ اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام سب سے معزز افضل، حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے زیادہ مشابہ اور آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصی اور ولی عہد تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت شیث علیہ السلام کو ملی اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام کی عمر مبارک 105 برس ہوئی تو آپ کے ہاں انوش نامی لڑکا پیدا ہوا۔ انوش کی ولادت کے بعد حضرت شیث علیہ السلام 807 سال تک زندہ رہے اور اس مدت کے دوران مزید کچھ لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام مکہ میں ہی مقیم رہے اور حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتے رہے اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت فرمائی، چنانچہ بعد وفات انوش نے معاملات سنبھالے، پھر انوش کے بیٹے کینین نے، پھر ان کے بیٹے مہلائیل نے معاملات سنبھالے۔